أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا للناس حسنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وفي رواية أو ليسكت. ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین گرامی قدر، خالق کائنات کا بے حد شکر ہے اور ہمہ قسم کی حمد و ثنا کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی ذات اقدس پر ہوں، جس نبی نے زندگی کے ہر موڑ میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آج جس ایک عظیم نقطے کی طرف میں آپ احباب کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں، ایک دوسرے کو تھپکی دیں، اس کے لیے تعریف کے اگر چند کلمات بول دیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو عروج دے دے، تو زندگی کے وہ لمحات، زندگی کی وہ ساعتیں جس میں انسان کو کسی نے کوئی حوصلہ دیا ہوتا ہے، کوئی تھپکی دی ہوتی ہے، تعریف کے چند کلمات اس کے لیے کہے ہوتے ہیں، جس نے اس کو ثریا پہ پہنچا دیا، اس ساری زندگی اس انسان کا مشکور رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو دیکھا جائے، آپ کی زندگی اس قسم کے کلمات سے بھرپور ہے۔ صحابہ کو ساتھ لے کے چلنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کو تھپکی دے کے آگے بڑھانا، یہ میرے نبی کے وجود اقدس میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی چیز۔ لیکن افسوس مجھے اپنے اور آپ کے معاشرے پہ ہے، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے ہم اس کے بارے میں اتنی لمبی تحریریں لکھ دیتے ہیں کہ وہ یہ عظیم انسان تھا، کیا ہی اس کے کمال تھے، للہیت عروج پہ تھی، خوف خدا اپنی جگہ تھا، یہ تھا وہ تھا، سب کچھ ہم لکھ دیتے ہیں۔ لیکن کیا کسی کی تعریف کرنا اس کی موت کا محتاج ہے؟ یہ بات آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ سابقہ ایام میں 2020 سے یا 22 سے دیکھیں تو اب تک علماء کی ایک بہت لمبی لسٹ، 100 کے اوپر علماء جو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ افسوس ہمیں اس بات پہ ہے کہ ہم علمی اعتبار سے یتیم ہو گئے۔ علماء سے پوچھیں جن کی مسند تدریس اجڑ گئی،
طلباء کے سامنے وہ رجال کار نہیں بیٹھ سکتے جو اتنے علم کے ستون اور پہاڑ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اس کے بعد ہم نے پوسٹیں شروع کر دیں، ان کے بارے میں لمبے تحریرات کے ہم نے اوراق بھر دیے. اپنی جگہ ٹھیک ہے، شریعت کسی کی موت کی محتاج نہیں ہے. تعریف کریں اس کی زندگی میں. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہم نے بار سنی ہے کہ جو کسی کے منہ پہ اس کی تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو. سنی ہے حدیث کے نہیں سنی؟ لیکن میرے نبی نے حوصلہ افزائی کے لیے خود بھی اتنے کلمات کہے ہیں. وہ کیوں کہے؟ اس لیے کہے ہیں تاکہ انہی لوگوں کو عروج ملے. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. میرے نبی کو یہ امید تھی. ابو بکر میرے نبی کی گود میں آئے، عمر میرے نبی کے دوالے پہ آئے، عثمان مسلمان ہوئے، علی اپنے باپ سے اجازت لینے نہیں گئے، امیر معاویہ مسلمان ہوئے، ابو سفیان مسلمان ہوئے رضوان اللہ علیہم اجمعین. جب کافر تھے تو کیا تھے، مسلمان ہوئے تو میرے نبی نے ان کی حوصلہ افزائی کر کے ایسے انسان بنا دیا کہ آسمان والے رب نے بھی کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پہ راضی اور یہ میں اللہ پہ راضی ہوں. صحابہ کی تعریف کرنا، کسی کی زندگی کے اندر اس کے لیے مدیح کلمات بولنا، یہ میرے رب کی بھی سنت ہے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے رسول کے صحابہ کی اور اپنے رسول کی تعریفات بیان کی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلوات اللہ وسلام علیہ. والذین آمنوا معه، جو اس نبی کے اوپر ایمان لے کر کے آئے ان کی حالت یہ ہے اشداء علی الکفار، کافروں کے خلاف ان کی یلغار بڑی سخت ہے. رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم دل انسان ہیں. ہم تو آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن میرے اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ وہ آپس میں رحیم دل. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ایسے عظیم لوگ ہیں آپ ان کو دیکھیں گے بسا اوقات وہ رکوع میں پڑے ہیں، بسا اوقات وہ سجدے میں پڑے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کر رہے ہیں. صحابہ کی تعریف ان کی زندگی میں میرے اللہ نے کی ہے. یہ نہیں اللہ نے کہا جب سارے صحابہ فوت ہوں گے اس کے بعد ان کی تعریف کے کلمات میں الہام کی صورت میں کسی کے دل پہ اتار دوں. اللہ نے اس بات کا انتظار نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی ام سلیم نے ساری رات بھوک میں گزار دی، بچے بلکتے رہے، ان کی پرواہ نہیں کی. نبی کا مہمان دروازے پہ آیا، اس کی خدمت کر کے دکھائی. صبح کو اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا. فجر کے بعد میرے نبی نے پوچھا ابو طلحہ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول میں یہاں موجود ہوں. کہا رات کو کیا کیا؟ اللہ کے رسول یہ کیا. کہا آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کے لیے تعریفی کلمات، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے رب نے یہ کلمات نازل کیے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ لوگ جن کو خود بھوک لگی ہوتی ہے اپنی بھوک کے اوپر اوروں کو ترجیح دے دیتے ہیں. میرے رب نے کسی کی موت کا انتظار نہیں کیا. کسی کی موت کا انتظار کرنا چھوڑ دیں، زندگی میں اس کو سنبھالا دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی تعریف کے چند کلمات بولیں. وہ بچہ آگے بڑھے، وہ نوجوان آگے بڑھے، وہ بزرگ آگے بڑھے، وہ ماں آگے بڑھے، وہ بہن آگے بڑھے، وہ بیٹی آگے بڑھے، کامیابیوں عروج کو چھونے لگ جائے. ساری زندگی آپ کے لیے تعریف کے کلمات وہ کہتے رہیں گے. اللہ نے جگہ جگہ پہ فرمایا ہے اولئک هم المفلحون، میرے نبی کے سارے صحابہ کامیاب.
اولئک هم الفائزون، نبی کے سارے صحابہ کامیاب، اولئک هم المتقون، نبی کے سارے صحابہ متقی، اولئک هم الصادقون، اللہ کے رسول کے سارے صحابہ سچے، اولئک هم الصدیقون، وہ سارے صحابہ اپنے نبی کی تصدیق کرنے والے تھے، اولئک حزب اللہ، یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں۔ کہاں کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کی تعریف نہیں کی، اور آخر میں تو یہ کیا ہی کمال کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اپنے رب پہ راضی ہو گئے اور ان کا رب ان پہ راضی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، ایک دوسرے کی تعریف کرنا، حوصلہ افزائی کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، ٹھہر گئے، اللہ نے کہا بنی اسرائیل کی طرف جاؤ، ان کو جا کے تبلیغ کرو، کہنے لگے اللہ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُونِي، اے اللہ میرا بھائی ہارون، اس کو میرے ساتھ بھیجئے، هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، میرا بھائی زبان کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، بات کرے گا زیادہ سمجھ آئے گی، میری زبان میں توتلا پن ہے، انی اخاف ان یکذبون، میرے رب مجھے ڈر ہے، میں ان کو تبلیغ کروں، دعوت کروں، میں بلاؤں اس کو تیرے دین کی طرف، سارے بنی اسرائیلی ہو سکتا ہے میری تکذیب کر دیں کیونکہ میری زبان سے ان کو صحیح بات سمجھ نہیں آئے گی، اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیجے۔ میرے رب نے ایک بھائی کے لیے دوسرے بھائی کی خواہش کے اوپر ان کو نبی بنا کے بھیج دیا۔ سنبھالا دو، حوصلہ افزائی کرو، کسی کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑے ہو جاؤ، میرا رب بھائی کے کہنے پہ بھائی کو نبوت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ کیسے؟ اس ذہن میں رکھیں، نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے، میں کہوں آج میں نے صبح سے لے کے شام تک 100 رکعت نماز پڑھی ہے لہٰذا آج مجھے نبوت مل جانی چاہیے، یہ کسب ہے، کسب نبوت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میں کہوں میں نے 1000 دفعہ استغفر اللہ پڑھا ہے، میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا ہے، آج میں نے اتنی نیکیاں کمائی ہیں لہٰذا اللہ کو چاہیے مجھے نبوت دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبوت وہبی چیز ہے، اللہ عطا فرماتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اس کو لوگوں میں سے چن لیتا ہے، لیکن ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی سفارش کی تو آسمان والے رب نے اس کو بھی نبی بنا دیا۔ تعریف دنیا میں کی ہے، کسی کی تعریف کرنا ہمیں بھی سیکھ لینا چاہیے۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ ایک حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، جب اللہ کے رسول معراج کی رات آسمان پہ گئے، ہر نبی آگے سے کہہ رہا ہے مرحبا بأخی الصالح مرحبا بنبی الصالح، اے ہمارے پیارے بھائی، اے ہمارے نیک بھائی، آپ کے لیے خوش آمدید ہے، موسٹ ویلکم ہے، مرحبا ہے، اے ہمارے پیارے نبی آپ کے لیے موسٹ ویلکم ہے، آپ کے لیے خوش آمدید ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح کے اندر وَفِيهِ جَوَازُ مَدْحِ الْإِنسَانِ فِي وَجْهِهِ إِذَا أُمِنَ عَلَيْهِ الْإِعْجَابُ وَغَيْرِهِ مِنْ أَسْبَابِ الْفِتْنَةِ، جب کسی کی تعریف کرنے سے فتنے سے انسان امن میں رہ سکتا ہو، اس کو عجب پسندی نہ لاحق ہوتی ہو، وہ انسان اپنے آپ میں اترانے نہ لگتا ہو، تکبر اس کے اندر نہیں آتا، تو ایسے انسان کی حوصلہ افزائی کرنا، ایسے انسان کی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تنبیہاً یہ الفاظ کہے ہیں، علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سلسلۃ الصحیحہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا اذا احب احدکم اخاہ فلیعلمہ وفی روایت فلیبینہ ایاہ، جب تم میں سے کوئی بھائی اپنے بھائی سے محبت کرے تو اس کو منہ پہ بتا دے کہ بھائی میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّهُ خَيْرٌ فِي الْأُلْفَةِ وَأَبْقَى فِي الْمَوَدَّةِ، آپس کے اندر الفت، محبت، پیار، شفقت، یہ ساری چیزیں اپنے عروج کو پہنچ جائیں گی اور آپس کے اندر محبت بھی باقی رہنے والی بن جائے گی۔ کب؟ یہ بات ذہن میں رکھیں،
بعض لوگ جسم سے محبت کرتے ہیں، ان کا مقصد پورا ہوا، محبت ختم۔ بعض لوگ کسی کے حسن کو دیکھ کے محبت کرتے ہیں، مقصد پورا ہوا، محبت ختم۔ جو انسان کسی کی روح سے محبت کرتا ہے، کسی کی روحانیت کو دیکھ کے محبت کرتا ہے، وہ بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، بات سچی کرتا ہے، سودا بیچتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا، یہ اوصاف دیکھتا ہے، محبت کر لیتا ہے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا محبت بھی اللہ کی خاطر، نفرت بھی اللہ کی خاطر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے، اللہ کے لیے کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، اللہ کے لیے کسی سے کوئی چیز روک لیتا ہے، اللہ کے رسول نے نبوت والی زبان سے یہ شہادت دی ہے فقد استکمل الایمان، میں گواہی دیتا ہوں اس کا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا سمجھتے ہیں ہم؟ محبت بری چیز ہے، محبت اچھی چیز ہے، محبت اسلام محبت کا درس دیتا ہے، اسلام نے محبت سکھائی ہے، لیکن روح اور روحانیت سے اسلام نے محبت سکھائی ہے۔ محبت کریں کسی سے اس کے ایمان کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے 3 دن مسجد نبوی کے مصلی پہ بیٹھ کے صحابہ کے لیے، ایک صحابی کے لیے بشارت دی ہے، ابھی جو مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے، ابھی جو مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے، ابھی جو مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ 3 دن یہ کلمات صحابی نے سنے، اس کے گھر میں جا کے بطور مہمان 3 دن گزار دیے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے 3 دن مسلسل جنت کی بشارت دی ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جو یہ کرتا ہے اور میں نہیں کرتا؟ 3 دن گزارنے کے بعد نکلتے وقت کہا بھائی جیسے عبادت تم کرتے ہو ویسے میں کرتا ہوں، رات کو تم بھی رب کی پوجا کرتے ہو، میں بھی اٹھ کے اپنے رب کے سامنے آہیں اور سسکیاں لیتا ہوں، 5 وقت کی نماز تم بھی پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں، مجھے کوئی تفریق سمجھ نہیں آئی، بتاؤ اللہ کے رسول نے تجھے جنت کی بشارت کیوں دی ہے؟ کہا مجھے تو نہیں پتا، میرے سامنے خود میرا کوئی ایسا عمل نہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے یہ کام کیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں۔ جانے لگے فلما ولا دعاہ، جانے لگے، کہا بھائی جان میری بات سن کے جائیں، شاید یہ عمل ہو جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے مجھے 3 دن جنت کی بشارت سنائی ہے۔ جب بھی رات کو سوتا ہوں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، میرے دل کے اندر کسی کے بارے میں حسد، بغض، کینہ، نفرت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ کہا یہی وہ نیکی ہے، یہی وہ ایمان کی کیفیت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے 3 دن تک آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوثق علی الایمان الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ، اسلام کا جو کڑا ہے مضبوط ترین، جس کے اندر اسلام نے ہمیں باندھا ہوا ہے، وہ سب سے عظیم کڑا اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ یہ بہت کم لوگ ایسے کرتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا ہے نا، شریعت کہتی معاف کر دیں، لیکن نہیں، یہاں پہ میری عصبیت، یہاں پہ ہماری نفرت، یہاں پہ ہماری نسلی دشمنی، یہ ساری چیزیں جاگ اٹھتی ہیں کہ میں کیوں اس کو معاف کروں؟ یہ ہوتا کون ہے میرے بارے میں یہ جملے کہنے والا؟ یہ ہوتا کون ہے مجھے مارنے والا، میری اولاد کو چھیڑنے والا؟ اب میں اس کا گھر پورا کر کے پھر ہی پیچھے ہٹوں گا۔ یہ ہماری فطرت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا محبت، موالات اللہ کی خاطر، بغض، نفرت، یہ سب کچھ اللہ کی خاطر، یہ اسلام کا مضبوط ترین کڑا ہے۔ اور فرمایا والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر نفرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تحاب اثنان فی اللہ الا كان افضلهما اشدهما حبا لصاحبه۔ 2 لوگ جب آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، یہ جملہ ذہن میں بٹھا لیں، اللہ کی خاطر محبت کرنا، ادھر ایک بھائی کھڑا ہے ادھر دوسرا ہے، درمیان میں جب اللہ کے نام کی یہ ایک
چیز ایسی آتی ہے جس کی وجہ سے ان کا آپس میں تعلق بنتا ہے، یہ چیز پھر انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ نفرت آتی نہیں ہے، بغض آتا ہی نہیں ہے، کینہ سرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ صحابہ کی یہی محبت اللہ کی خاطر ہے۔ لوگ کہتے ہیں جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جاؤ سیدنا علی کے بارے میں وہ کلمات پڑھ کے دیکھو جو تعریفی کلمات اس کے بعد بھی سیدنا علی نے امیر معاویہ کے بارے میں کہے ہیں، سیدہ عائشہ کے بارے میں کہے ہیں، سیدہ عائشہ نے حضرت علی کے بارے میں کہے ہیں۔ ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ نعوذ باللہ شاید ان کی آپس میں نفرت تھی، نہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ میرے رسول کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے شاید کوئی 13 مہینے یا 9 مہینے پہلے یہ سورۃ توبہ نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر میرے رب نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں نے اپنے نبی کے سارے صحابہ کے دلوں کو ٹٹولا، ان کو میں نے دیکھا، امتحان میں اللہ نے لیا، سب کے سب 100/100 نمبر لے کے پاس ہو چکے ہیں۔ لہٰذا میرا یہ اعلان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پہ راضی، وہ میں اللہ پہ راضی۔ اب پھر بھی کوئی کہیں کہ بنو امیہ کا یہ مسئلہ تھا، ابو سفیان کا یہ مسئلہ تھا، امیر معاویہ کا یہ مسئلہ تھا، اس کے اپنے دماغ کے اندر خناسیت ہو سکتی ہے۔ 113ویں نمبر کے اوپر سورۃ توبہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ بولیں بھائی 114 صورتیں ہیں۔ 113ویں نمبر پہ اگر سورۃ توبہ نازل ہوئی ہے، اس میں اللہ نے اپنے نبی کے سارے صحابہ کے بارے میں معافی، رضامندی کے سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ نبی کا فلاں صحابی ایسے تھا، بنو امیہ ایسے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی پہلی بیوی بنو امیہ میں سے ہیں، اللہ کے رسول کی اپنی 3 بیٹیوں کا نکاح سوائے فاطمہ کے بنو امیہ میں ہوا ہے، عثمان کو اپنی 2 بیٹیاں دی ہیں، عثمان بنو امیہ میں سے ہیں، کن کو گالیاں دیتے ہو، کن کو برا بھلا کہتے ہو؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی صورت میں ہم اپنی اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ کوئی بھائی اگر کسی کی تعریف کرتا ہے، اس کو حوصلہ دیتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عنہ وجہہ النار یوم القیامہ۔ ایک بھائی موجود نہیں ہے، دوسرا اس کی برائی کر رہا ہے، آپ اس کی عزت کا دفاع کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن جنت اور جہنم کا رب اس انسان کے چہرے سے جہنم کو دور کر دے گا۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں اپنے اندر عین پیدا کرنی چاہیے۔ کوئی کسی کے بارے میں برا جملہ بولے، کیا ہم نے برائیوں کے رجسٹر اٹھائے ہوئے ہیں؟ ہم نے لوگوں کی برائیاں لکھنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ کچھ کام فرشتوں کے ذمے بھی رہنے دو۔ یہ لکھنے لکھانے والا کام، نیکیوں اور بدیوں والا کام، یہ لکھنا فرشتوں کا کام ہے اس رب کے حکم سے۔ ہمیں میرے رب نے یہ اجازت نہیں دی کہ ہم لوگوں کے بارے میں طرح طرح کے تبصرے کرتے پھرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کی تعریفات کی ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کا سب سے رحیم دل ابو بکر ہے۔ واشدہم فی دین اللہ عمر، دین کے معاملے میں سب سے سخت انسان جو ہے وہ عمر ہے۔ اللہ کے رسول آگے بڑھے، کہا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور سب سے زیادہ حیا کا سچا وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل، یہ صحابہ زندہ ہیں، اللہ کے رسول ان کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں۔ وَأَفْرَزُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، اور وراثت کے مسائل کو سب سے زیادہ جاننے والے زید بن ثابت ہیں۔ وَأَقْرَأُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، اور سب سے بڑے قاری میری امت کے ابی بن کعب ہیں۔ وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةُ بْنُ الْجَرَّاحِ، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین کسی نے دیکھنا ہو تو وہ میرا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے نبی اپنی زندگی میں تعریفیں کر رہے ہیں
صحابہ کی زندگی میں تعریفیں کر رہے ہیں. خالد سیف من سیوف اللہ، اللہ کے رسول نے لقب دیا ہے کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے. میرے نبی زندگی میں تعریف کر رہے ہیں. حضرت علی کو حیدر کرار کا لقب اللہ کے رسول نے دیا. غزوہ خیبر کے موقع پہ مرحب سامنے ہے. جب مرحب نے کہا تھا کون ہے جو نکل کے میری طرف آئے، کون ہے جو میری مبارزت اور مقابلے کے اندر آئے، میں اس کو تہے تیز کر کے رکھ دوں. سیدنا علی نے کہا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیہ غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالساعی کید السندرا. آؤ، اس ماں نے کوئی جمع ہے، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر کرار رکھا ہے. سن لو، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیہ غابات کریہ المنظرا. میں اس طرح حملہ کرتا ہوں جس طرح خوفناک شیر حملہ کرتے ہیں. اوفیہم بالساعی کید السندرا. صحیح مسلم کی یہ الفاظ اس قدر عظیم ہیں. کہنے لگے میں پورا بدلہ دیتا ہوں، کوئی ایک تیر تلوار میری طرف اٹھائے گا تو میں اسی طرح یا اس سے زیادہ اس کی طرف اٹھا کے آؤں گا. اللہ کے رسول نے تعریف کی. حالانکہ اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جنگ میں دیکھا، وہ اس طرح چل رہے ہیں پہلوانوں کی طرح. میرے نبی نے کہا یہ وہ چال ہے جس چال کو آسمان والا رب ناپسند فرماتا ہے. الا فی هذا الموطن، سوائے اس جگہ کے جب کافر کے ساتھ یلغار جاری ہو، کفر اور اسلام کا معرکہ ہو، اس وقت اگر کوئی ایسے چلے گا تو یہ اسلام کی سربلندی کے لیے چلے گا. اللہ کے رسول نے کہا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اب تیر چلانا شروع کر دو. سعد نے ایسے تیر چلائے سب کو تہہ تیز کر کے رکھ دیا. میرے نبی زندگی میں اپنے ماں باپ حضرت سعد پہ قربان کر رہے ہیں. اپنی بیٹی فاطمہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا